ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بتائیں جس کو سن کر ان میں اشتیاق پیدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کا؟ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، اگر ان کا ہم شجر نسب دیکھیں تو بہت ہی پیارا ہے۔ تو پہلے نام سن لیتے ہیں: محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر۔ یہاں تک ہم یاد کر لیتے ہیں۔ سوچیں جب آپ بچے جب جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور ان سے مل کے کہیں گے یا رسول اللہ، ہم نہ صرف آپ کا نام جانتے ہیں بلکہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کا پورا شجر نسب بھی یاد کر رکھا ہے۔ سوچیں، یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آج کی کیلنڈر کے حساب سے 570 عیسوی میں ہوئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی، اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، یعنی 40 سال کی عمر سے لے کے نبوت کے بعد 53 سال تک وہ مکہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مدینہ ہجرت کی اور وہاں پہ 10 سال رہے۔ اور کون سی چیزیں جو ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں؟ ہم چہرے کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کبھی ایسے کسی بچے کی شکل دیکھی ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے، اور اگر وہ کسی اور چہرے کو دیکھے تو وہ مسکرانے لگ جاتا ہے؟ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بچہ ان کو جانتا ہوتا ہے، یا تو اس بچے کو چہرہ بھلا لگ رہا ہوتا ہے، یعنی چہرہ دیکھنے میں اچھا ہوگا تو اس وجہ سے بچہ جو ہے وہ دیکھ کے پرسکون ہو جاتا ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا نا وہ بہت ہی پیارا تھا، ان کو دیکھ کے سکون ملتا تھا۔ اس کا ثبوت ہے ایک حدیث جس کی روایت کرتے ہیں ایک صحابی البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پہ ان سے ایک شخص نے آ کے پوچھا، اور اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، اور انہوں نے آ کے ان سے پوچھا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا، یعنی کہ تیز؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی طرح تھا۔ سوچے ایک بچہ چاند کی طرف دیکھ رہا ہو، کیا وہ چاند کی طرف دیکھ کے اس کو ایسی فیلنگ آتی کہ یہ تلوار جیسا ہے؟ نہیں، جیسے ہم بچوں کو کوئی بم پکڑا دیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہم بچوں کو پکڑا دیں یا کوئی گن ہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے میں پرسکون تھا۔ اچھا، بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت ہی پیارے کالے تھے، صاف کالے بال، حتیٰ کہ 60 سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کالے تھے۔ اور ان کی عمر کے حوالے سے جیسے آج ہمارے دور میں ہمارے بوڑھے ہوتے ہیں نا، ہم بچوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کی عمر میں بھی بوڑھوں کی طرح نہیں تھے، جیسے ہمارے دادا یا نانا ہیں۔ ایسے تھے جن کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہوں، ایسے تھے جو آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکتے ہوں، لیکن یہ سب عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں نا وہ بہت پیاری تھیں، جو ان کی آنکھوں کا کالا حصہ تھا وہ بہت شدید کالا تھا، اور جو باقی سفید حصہ ہوتا ہے آنکھ کا وہ سفید تھا۔ آپ نے کچھ بچے دیکھے ہوں گے جن کی آنکھیں لال ہوتی ہیں اندر سے۔ اب سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری آنکھیں اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت مسکراہٹ۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جہاں پہ ایک بچہ یہ کہتا ہے ایک صحابی کے بارے میں، اور ان کا نام تھا عبداللہ ابن حارثہ۔ وہ یہ فرماتے ہیں ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت الا تبسم فی وجہی، میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مجھ سے ملتے ہیں وہ مسکراتے ہیں۔ آپ سوچیں ان پیاری آنکھوں کو، ان کے اوپر وہ پیاری مسکراہٹ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ہونٹوں کو، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو ان کے ہونٹ بھی ساتھ ساتھ پوری طرح واضح ہوتے، یعنی جب آپ شش کہتے ہو آپ دیکھتے تھے کہ ان کے ہونٹ بھی اسی طرح ڈھل جاتے۔ جب وہ کہتے انس آئیے، آپ کو واضح پتہ لگتا کہ وہ یہ پکار رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے وہ سنا ہی نہ ہو، لیکن ان کے ہونٹوں سے پتہ لگ جاتا تھا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اور آج ہمارے کچھ بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو برش نہیں کرتے۔ بچوں برش کیا کرو، اور جب بچے برش نہیں کرتے تو ان کے دانت جو ہیں وہ پیلے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک تھے وہ بہت سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ تو بچوں، آپ کو بھی اپنے دانتوں کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ میک شور کہ آپ کے دانت صاف ہوں، آپ کے منہ سے خوشبو آ رہی ہو، یہ ساری چیزوں کا بڑا دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ چیزیں ان کو یاد رہتی ہیں۔ ہمارے بچے جو بڑے بڑے الفاظ جو ہیں نا وہ نہیں سمجھ پاتے اس چھوٹی سی ایج میں، لیکن اگر ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو بتائیں تو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو وہ بہت واضح بولتے، ہمارے کچھ بچوں کی طرح نہیں، جیسے وہ جب بولتے ہیں تو وہ کھانس رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلیز اپنی آواز تھوڑی بڑھائیے یا اپنی آواز تھوڑی کم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقابل ہوتا تھا اس کے مطابق بولا کرتے تھے۔
نہ صرف آواز کا اونچا یا نیچا کرنا بلکہ جو بات بھی فرما رہے ہوتے وہ بھی دیکھ کے کہ اگلا بندہ کیا بہتر سمجھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ وہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے صحابہ ایک ہی سوال پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق مختلف جواب دیتے تھے ان کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تو وہ بہت واضح ہوتی اور بہت کلیئر ہوتی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سنتا تو وہ سن کر اس چیز کو حفظ کر لیتا تھا۔ سوچیں، ہر سننے والا جو ہے آج کے دور میں ایک ٹیپ ریکارڈر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار سے اور اتنا آرام سے بولتے تھے، آہستہ آہستہ ارشاد فرماتے تاکہ سننے والا بات سمجھ جائے۔ اور بعض اوقات انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے، اور حضرت انس چھوٹے تھے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بچوں کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ وہ بات کو دہراتے تھے، کیونکہ بچوں کو جب بات کوئی ریپیٹ کی جائے تو وہ بات بہتر سمجھتے ہیں۔ سوچیں، ان سب چیزوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آپ سے ملیں، وہ آپ سے آ کے ہاتھ ملائیں، کسی بچی کے چہرے پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھیں یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ سوچیں، وہ صحابی جو بچے تھے، جو اتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ایسے تھے کہ وہ ریشم سے زیادہ ملائم تھے، بہت ہی زیادہ نازک۔ ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا، کوئی بھی ایسی چیز جس کو میں نے اپنی زندگی میں چھوا ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ ملائم نہیں تھی۔ اور شاید آپ یہ کہیں کہ اس میں بہت مبالغہ آرائی ہو رہی ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو عربی میں عبارت پڑھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولا شممت مسکا قط، آپ ذرا کسی خوشبو کی دکان پہ جائیں اور تمام وہ خوشبوئیں چیک کریں پوری دنیا میں جو مرد لگاتے ہیں، اتنی بھی خوبصورت خوشبو ہیں، لیکن حضرت انس کے مطابق، اور آپ اگین پھر یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی مبالغہ ہے جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، حضرت انس یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جو خوشبو تھی اس سے زیادہ خوبصورت اور بہترین خوشبو انہوں نے کبھی نہیں سونگی، سبحان اللہ۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے کے لیے کوئی ڈیوڈرنٹ لگاتے ہوں، جو خوبصورت مسک تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی تھی۔ اب ان کا رویہ کیسا تھا؟ سوچیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، ان کو چھوتے تھے، یا جب ان کی طرف صرف دیکھتے تھے یا کوئی بھی ان سے بات کرتے، ان تمام چیزوں کے اندر رحم ہوتا تھا، اسے ناؤذ باللہ کہیں غصہ نہیں ہوتا تھا، اونچی آواز سے پکارنا نہیں ہوتا تھا، کوئی مارنا نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت سے بات فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے باڈی گارڈز نہیں ہوتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بچہ دیکھ کے ڈر جائے، یا اکثر بچے جب کوئی پولیس والے کو دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ساتھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوچیں، جو بڑے تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، بچے تو کتنا زیادہ سمجھتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا، وہ چہرہ جو چاند کی طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم سے بات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت سے بات کرنا، سوچیں یہ سب ایک بچہ ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ یہ ہے حضرت انس ابن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہے، اور پتہ ہے ان کی اصل عمر جو ہے وہ 103 سال تھی، اتنا عرصہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزارا۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد جس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں نہ دیکھوں، اور روزانہ میں روتا ہوں جب بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یاد آتا ہے۔ اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپیکٹ ان بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو ان کے اندر ان کے لیے محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل وقت ایسا کون سا تھا جو آپ نے دیکھا ہو، کیا یہ غزوہ احد تھا؟ ان کے دانت مبارک جو ہے وہ بھی ٹوٹ گئے تھے، اور حتیٰ کہ یہ بھی افواہ پھیل گئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں پوری زندگی، اور وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کو مکہ کے دور کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا کیونکہ وہ اس وقت بہت زیادہ جوان تھی، لیکن ان کا جواب پھر بھی یہ تھا کہ مشکل وقت کوئی مدینہ میں نہیں آیا، مشکل وقت جو ہے وہ مکہ میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں طائف گیا تھا، مدینہ میں آنے سے پہلے میں طائف گیا تاکہ ان لوگوں سے میں بات کروں، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے مجھ پر پتھر پھینکے، حتیٰ کہ اتنا نقصان پہنچایا کہ میرے پاؤں تک جو ہے وہ خون آ گیا۔ اور تاریخ دان یہ کہتے ہیں اگر کسی کا اتنا خون بہے کہ اس کے پاؤں تک وہ خون پہنچ جائے یا اس کے پاؤں بھیگ جائیں اس کے خون سے، تو یہ بہت زیادہ تشدد ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں ہیں وہ ان کے نالین کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور ہر طرف خون بہ رہا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ ان کی حفاظت فرما رہے تھے وہاں پہ۔ سوچیں، آپ کوئی بچہ ہے، اس کو کوئی مار کے چلا جاتا ہے، اور پولیس والا آئے اور آپ کو یہ کہے کہ مجھے بتاؤ کیا اس نے آپ کو جسمانی طور پہ مارا ہے، اور آگے سے آپ کہیں جی ہاں، کیا آپ یہ کہیں گے اس وقت نہیں
اس نے نہیں مارا مجھے، اور وہ جس نے آپ کو مارا ہو وہ آپ سے آ کے کہے تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا میرے بارے میں، اور آپ آگے سے کہیں کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ایک دن آپ مسلمان ہو جاؤ، یا ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کے بچے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی یہ کیا تھا۔ جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وقت اس مقام پر 2 بہت بڑے پہاڑ تھے، اور وہ فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اللہ کا حکم ہے۔ چیک کریں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے ساتھ کیا کنیکشن تھا۔ کوئی پولیس نہیں آ رہی، کوئی سیکیورٹی نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ خود بھیج رہے ہیں، اور ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ پوچھیں میرے یہ نبی کیا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ فرشتہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتا ہے کیا میں ان کو ان 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان کچل دوں؟ اور وہ جو فرشتہ تھا وہ غصے سے بول رہا ہے، اور اس کو غصہ ہے اس بات پہ، اس نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں دیکھیں کیا خوبصورت جواب دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحمت سے پیش آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بچوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بچوں کی وجہ سے معاف کرتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ بچے جو ہیں وہ کتنے محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ان کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی امید تھی ان بچوں سے، کہ آپ کو یہ امید ہوتی تھی کہ ایک دن یہ بچے یہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ ایمان لے آئیں گے، یہ طائف کو ایک مسلمان شہر بنا دیں گے۔ یہ ہوتا ہے ویژن، سبحان اللہ۔ یہ صرف خون کے بارے میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی انا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ یہ اس بارے میں تھا کہ ان کو اس دنیا سے چاہیے کیا تھا۔ آپ کو کیا توقع ہے لوگوں سے؟ کیا آپ ان کو مارنا چاہتے ہیں، یا آپ ان کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کو اندر سے بدلنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک تعلیم، ایک رواداری، ایک رحم کا معاملہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے محبوب چیز دعا کرنا اور دعا کرنا اور دعا کرنا ہے، لیکن جو چیز ان کے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب تھی نا، وہ یہ تھی کہ وہ بچوں کو روتا ہوا نہیں دیکھتے تھے۔ اسی وجہ سے جب وہ نماز پڑھا رہے ہوتے اور رونے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی ایسا شخص جو اپنی فیلنگز کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی چیزوں کو جو کرنا چاہ رہا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہوگا، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بچہ خاموش رہے اور اس کی ماں جو ہے وہ بھی پرسکون رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق معاملہ کیا کرتے تھے، جیسے ان کو بات سمجھ آ سکے۔ جیسے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کا 6 سال کا بچہ مختلف ہے 3 سال کے بچے سے، اس طرح 10 سال کا 12 سال سے مختلف ہے۔ اور بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جنگ بدر سے پہلے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ جانیں کہ مشرکین کی تعداد کتنی ہے۔ ان کو ایک چھوٹا بچہ ملا جو کہ چرواہا تھا، کو ان چیزوں کا پتہ تھا۔ مسلمانوں نے اس بچے کو پکڑا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس بچے سے پوچھیں کہ کتنے مشرکین ہیں جو اس جنگ میں آئے ہوئے ہیں۔ ان کو ایک بچہ ملا ان کی طرف سے، لیکن وہ چھوٹا بچہ تھا۔ انہوں نے ان سے سوال پوچھنا شروع کیا کہ وہ کتنے لوگ ہیں وہاں پہ۔ جیسے کہ آج ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 1000 کے قریب جنگ بدر میں مشرکین تھے۔ اب وہ اس بچے سے پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، غصے سے پوچھ رہے ہیں، اور بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کسی طرح تو یہ بتائے گا نا کہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، کتنے مشرکین ہیں۔ اور یہ سب دیکھ کے بچہ جو ہے وہ رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا، اور کہتا ہے کہ واللہ مجھے نہیں پتا کتنے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو وہ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے یہاں پہ، اور مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا جاننا ہے اس بچے سے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ کتنے مشرکین آئے ہوئے ہیں اس جنگ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ رکو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ آوت ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا۔ اگر آپ ہوتے تو آپ کیسے پوچھتے؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہتے، یہ چیز آپ کے ذہن میں نہ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس جنگ میں ان کی طرف سے کتنے اونٹ آئے ہوئے ہیں، یعنی کتنے اونٹ ہیں۔ اب سوچیں کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ہمیں لوگوں کی تعداد چاہیے، اونٹوں کی نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کتنے اونٹ آئے ہوئے ہیں۔ فوراً سے وہ بچہ بولا بغیر کسی مشقت کے کہ وہاں پہ 9 یا 10 کے قریب اونٹ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ فرمایا کہ جو مشرکین کی تعداد ہے وہ 900 سے 1000 کے درمیان ہے، کیونکہ ہر اونٹ کو تقریباً 100 لوگ کھاتے ہیں، اور یہ عرب میں یہ بات وہ لوگ یہ جانتے تھے۔ ان کو ان کا جواب مل گیا، ان کو پتا تھا کہ بچہ کس طرح سے جواب دے گا، کیونکہ اونٹ جو ہیں وہ آسانی سے آپ ان کی گنتی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ہیں، اور اس وجہ سے بھی آپ گنتی کر سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے تھے، وہ 9 یا 10 تھے، وہ کوئی 500 نہیں تھے، اور وہ کوئی چونٹیاں نہیں تھی۔ اونٹ تھے اور تھوڑے اونٹ۔ سوال پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہے ہر کسی
کی عقل کے مطابق. سو نیکسٹ ٹائم جب آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ کیا آپ نے چینی کھائی یا نہیں، صحیح طریقے سے پوچھیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہاں میں نے چینی کھائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، لیکن ان کا بچپنا جو ہے وہ بہت اچھا گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اکثر اوقات کھیلا کرتے تھے، جیسے آج کے بچے اکثر کھیلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کھیلا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ. مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے 10 تایا تھے اور 6 پھوپھیاں. ان کے والد کے بھائی جیسے الحارث جو کہ پہلے فوت ہو چکے تھے، جو کہ ان کے والد حضرت عبداللہ کے بھائی تھے، اور حضرت حارث تب فوت ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور والد کے بھائی حضرت عباس تھے جو کہ مسلمان ہوئے، اور یہ بیسکلی والد تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے. پھر ابو طالب آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دھیان رکھا. پھر ابو لہب ہیں، بدقسمتی سے وہ مسلمان نہیں ہوئے اور بہت بڑے اسلام کے دشمن تھے. وہ حضرت حمزہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور یہ آپ کو پتہ ہے شہید ہوئے تھے. اور پھر حضرت عبداللہ جیسے کو پتہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں آتی ہیں حضرت صفیہ، یہ بیسکلی والدہ تھیں یہ حضرت زبیر ابن العوام کی، اور یہ بیسکلی والد تھے عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے. یہ بہت بڑے نام ہیں، ان کے اوپر اپنی اپنی کتابیں ہیں. ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عروہ، ایک حمینہ تھی. یہ سب میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خاندان تھا، اور ان تمام پھوپھیاں اور ان تمام تایوں کے بھی بچے تھے، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا بچپنا تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اکیلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یتیم نہیں تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ ہاشمی خاندان سے تھے، اور اس خاندان میں آپ کو پتہ بہت سارے بچے تھے. عرب کی ایک یہ روایت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی دور صحرا میں بھیج دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ عربی جو ہے وہ بھی جو بدو تھے، جو شہر سے دور رہنے والے عرب ہیں، ان کی زیادہ اچھی ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے صحرا میں تاکہ وہ مانوس ہو جائیں اصل اپنی زبان سے. اور اس کے ساتھ ایک اور وجہ یہ بھی تھی، وہ اپنے بچوں کو اس وجہ سے بھیجتے تھے کہ وہ ایک کھلے ایریا میں کھیل سکیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں ان کو حضرت حلیمہ لے گئی تھی. اور آپ کو یہ واقعہ پتہ ہے کہ جب حضرت جبریل آئے تھے اور حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کیا، اور جب یہ سب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ کیا گھر کے اندر تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل آنے والے ہیں؟ نہیں. آپ بتائیں کہ بخاری شریف میں اور ادر سورسز سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اتاہ جبریل وہو یلعب مع الصبیان، یعنی جب حضرت جبریل بھی آئے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوش تھے. اور آپ کو پتہ ہے بچوں کی تو عمر ہی یہ ہوتی ہے. اور پھر وہ سارا واقعہ ہوا. لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ جب وہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں بھی مدینہ گئے تھے، کیونکہ حضرت آمنہ جو ہیں ان کے رشتہ دار، بلکہ خود بھی وہ مدینہ سے تھیں، اور ان کے رشتہ دار بنی نجار جو ہیں وہ بھی مدینہ سے تھے. اور آپ بتائیں جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، جب سب لوگ مدینہ پہنچ گئے، اور پھر بنی نجار نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ آ کے رہیں، آپ کی والدہ سب ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، کیا آپ کو یہ سب یاد ہے؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے تو ان کی والدہ ان کو لائی تھی مدینہ، شاید ایک دفعہ یا اس سے بھی زیادہ. لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ مسند امام احمد میں جو حدیث ملتی ہے، اور اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک. اور حیران کن بات دیکھیں سبحان اللہ کیا یہاں پہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح وهو طفل صغیر فی بستان اخواله بنی نجار ولعب مع الصبیان. اب دیکھیں لعب مع الصبیان دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ، یعنی پہلے بھی سنا آپ نے اتاہ جبریل وهو یلعب مع الصبیان، بنی نجار ولعب مع الصبیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھیل رہے ہیں بچپن میں اپنے. اب آپ سوچیں جب کوئی کھیل رہا ہوتا ہے تو کیا وہ رو رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ خوش ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بچہ کھوج رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا بچپنا. اور کس کو پتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوں گے تو طائف والے ان پر کیا کیا ظلم ڈھائیں گے، اور پھر انہی کے بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے کہ اللہ یہ نہیں تو ان کے بچے ایمان لائیں گے، ان کے بچوں کے بارے میں میں فکر مند ہوں. یہ جو زبردست حدیث جس کے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح وهو طفل صغیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہوتے تھے جب وہ تیرا کرتے تھے، جو بھی تیرنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں پہ، خاص کر بنی نجار کے گھر میں. سوچیں ایک بچہ جو ہے وہ تیر رہا ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو تیرنا سکھاؤ، تو ان کو پتہ ہے کہ تیرنے کے کیا کیا فوائد ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اس دنیا میں نہیں آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تیر سکتا ہو، نہ صرف مکہ اور مدینہ میں بلکہ پوری دنیا میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تیرا کرتے تھے جہاں پہ کوئی سمندر بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپیرینس. اب میں انشاءاللہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کچھ بچوں کے بارے میں. شروع کرتے ہیں اس بچے سے جس کا نام آپ نے بہت دفعہ سن رکھا ہے اب تک.
اور وہ ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیسک بات یہ ہے کہ حضرت انس جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیار سے ایک نام رکھا ہوا تھا، اور وہ تھا انیس، اور انس کا مطلب ہوتا ہے خوش، اچھی صحبت والا، اور اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، وہ چھوٹا سا نام ہے۔ اور آپ بتائیں کہ حضرت انس جو ہے ان کی 103 سال عمر تھی۔ سب چلتے ہیں ان 10 سالوں میں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ میں اس بچے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عرصہ ساتھ رہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی، جن سے بہت سارے سوالات کے جوابات ملے، جیسے کہ انس بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتن دھویا کرتے تھے۔ وہ کہتے نہیں، لیکن اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میری مدد کروایا کرتے تھے، اور بعض اوقات مجھے کہتے کہ انس جائیں اور یہ چیز میرے لیے بازار سے لے کر آئیں۔ حضرت انس کو کافی چیزوں کا پتہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت انس 20 سال کے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کے 10 سے 20 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت انس جو ہیں وہ مدینہ میں تھے، یعنی جب بھی ہم مکہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، اس وقت حضرت انس نہیں تھے۔ ایک اور جو ہیرو ہیں ہمارے اس قصے میں جن کا میں آپ سے تعارف کرانا چاہتا ہوں، وہ ہیں حضرت حسن، حضرت علی کے بیٹے، اور ان کے چھوٹے بھائی جو کہ ان سے 1 سال چھوٹے تھے، حضرت حسین۔ اور حضرت حسن پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے جانے سے 3 سال پہلے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت علی کی جو شادی ہوتی ہے حضرت فاطمہ سے، وہ بھی بہت ہی ارلی ایج میں ہوتی ہے، وہ ایک ساتھ ہی بڑے ہوئے، اور جتنا زیادہ ان کے درمیان شیئرڈ ایکسپیرینس تھا نا، اتنا ہی زیادہ ان میں ایک بانڈ تھا۔ لیکن حضرت حسن جو ہے وہ جب 46 سال کی عمر میں تھے تو وہ فوت ہو گئے، اور جب حضرت حسن پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 56 سال تھی۔ اور جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے لاڈ پیار کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 56 سال، اور پھر 57، 58، 59، اور آپ ہوتا ہے کہ حضرت حسن جو ہیں وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے حضرت علی کو یہ فرمایا کہ حضرت حسن جو ہیں وہ زیادہ اپنے نانا جیسے لگتے ہیں آپ سے بھی زیادہ۔ اور ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت حسن جو ہیں وہ چہرے کے مطابق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے، اور حضرت حسین جو ہے وہ اپنی جسم کے مطابق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے، یعنی ان دونوں ہستیوں میں آدھی آدھی جو ہے وہ مشابہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کتنی دفعہ فرمائی کہ اے اللہ، الحسن اور الحسین یہ دونوں ہی میرے لیے بہت عزیز ہیں۔ ایک اور بچپن کے ساتھی وہ ہیں عبداللہ ابن عباس، اور یہ صحابی بہت زیادہ مشہور ہیں اور آپ سب جانتے بھی ہیں ان کے بارے میں، لیکن کیا آپ کو بات پتہ ہے کہ انہوں نے صرف 2.5 سال تک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ جو العباس ہیں جو ان کے فادر تھے، جب وہ مسلمان ہوئے اور جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، وہ تب کی جب فتح مکہ ہوا تھا۔ جب حضرت عباس مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو اس وقت وہ کافی عمر کے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس انہی کے بیٹے تھے، اور جب وہ مدینہ آئے تھے نا تو وہ بہت چھوٹے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہوتی ہے نا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس ہجرت کے 3 سال پہلے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوگی؟ 50 سال۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہو رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے؟ یعنی وہ عبداللہ ابن عباس جن کو ہم بہت بڑا عالم کہتے ہیں، وہ صرف 13 سال کے تھے۔ نہ صرف یہ، اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ حضرت انس کی طرح نہیں تھے، انہوں نے اپنی جو عمر گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صرف 2.5 سال تھی، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ تب دیکھا تھا جب فتح مکہ ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن وہ جو وقت ہے اگر آپ ان کو مہینوں میں دیکھیں نا تو وہ صرف 30 مہینے دیکھا۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان کو اتنا بڑے عالم کے طور پر کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت ہی زیادہ اسپیشل دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو تعویل سکھا، اور اسی وجہ سے آپ کے پاس تفسیر ہے آج عبداللہ ابن عباس۔ سوچیں، ایک 13 سال کے بچے جن کی خود کی تفسیر ہو۔ کیونکہ وہ یہ 2.5 سال کی جو عرصہ ہے وہ ان کے لیے کافی تھا کہ وہ پورے قرآن کو جان جاتے۔ کیونکہ وہ 2.5 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، ان کے ساتھیوں کے ساتھ گزارے، ان کے آس پاس رہے، ان کے ساتھ ہنسی مزاح کیا، اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو زیادہ توجہ دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ان کے سب سے بہترین دوست حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تو اب آپ سوچیں کہ حضرت ابوبکر کہاں ہیں، عمر کہاں ہیں، عثمان کہاں ہیں،
یہ آپ سمجھیں کہ ایک قسم کا آپ کلاسک کیمرہ دیکھیں، یعنی اس کیمرے کے تھرو ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ اور بھی صحابی ہیں جو کہ اس وقت جوان تھے، جو اس وقت بچے تھے، اور آج کے بچوں کی طرح نہیں کہ جو سگریٹ کی لتوں میں لگے ہوئے ہیں، جو حرام ریلیشن شپس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بچے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے، قرآن سیکھنے والے تھے۔ اور سب سے آخری، اور ان کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، عبداللہ ابن عمر۔ دیکھا جائے تو عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ کچھ بڑے تھے، یعنی اس سینس میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو ان کی عمر 20 سال، یعنی جب وہ ہجرت کرتے ہیں نا مدینہ تو ان کی عمر 10 سال، اور انہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو ان کی عمر 20 سال تھی۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ 10 سال کافی تھے ان کے لیے، کہ ہم ان کی صفات میں سے یاد رکھتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے متقی تھے، کتنے بڑے زاہد تھے، کتنے بڑے صحابیوں میں سے تھے۔ نہ صرف اس وجہ سے کہ وہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، اس وجہ سے بھی کہ وہ عبداللہ ابن عمر تھے، یعنی وہ ان بچوں میں سے ایک بچے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا۔ جو پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں پیدا کی تھی نا، وہ تھا اعتماد، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک محبت والا تعلق، یعنی اعتماد اور محبت بچوں میں۔ کیونکہ بچوں کو حکم نہیں چاہیے ہوتے بچپنے میں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی بتا رہا ہو بار بار۔ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو اپنی اس ایج میں کوئی تفسیر کی کلاس یا فقہ کی کلاس اتنی زیادہ پسند نہ ہو، کیونکہ وہ بچے ہیں ابھی، وہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ چیزیں انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم، اور اس عمر میں ان کو وہی چیزیں پسند آتی ہیں جن کو سننے کا ان کا خود دل کر رہا ہو۔ اب وہ چیز ان کے والد بتا رہے ہوں، ان کی والدہ بتا رہے ہوں، یا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات۔ جب بھی آپ اپنے بچوں سے کوئی بات کریں، چاہے جنت کی ہو یا جہنم کی ہو یا قیامت کی ہو یا دنیا کی ہو یا نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے یا کیسے پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بہت سارا وقت گزارا ہوتا تھا۔ اور یہ بات میں آپ کو پروف کروں گا کہ بہت سارا جو نان وربل ہمارا کمیونیکیشن ہوتا ہے نا، اور جو خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ تھا، اور اس سے کیا ہوتا تھا، وہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے زیادہ مانوس ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز ان کو پیار سے کہتے تو وہ مان لیتے۔ اس سے کیا ہوا، ان بچوں نے وہ چیزیں سیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سیکھیں۔ اور جب آپ بھی یہ چیزیں کر لیں گے نا تو کیا ہوگا کہ آپ کی باتیں بچے جو ہیں وہ بہت آسانی سے سننے لگ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے اس کو اٹھاتے ہیں، آپ کہتے ہو پیارے عبداللہ میرے بیٹے میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اٹھے نماز پڑھتے ہیں، آئیں تہجد پڑھتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں اور خود کے درمیان ایک پیار بھرا تعلق تو رکھیں، کہنے کا نہ ہو صرف کہ ہاں بیٹا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں، ایسا تعلق ہو جس میں اعتماد ہو، جس میں آپ اپنے بچے کے ساتھ اس کے دوست بن جائیں۔ اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے خود کے بچوں کو جلدی شادی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 30 سال کی عمر میں جا کے کہیں شادی کر رہے ہیں تو جب وہ 20 سال کے ہوں گے نا، آپ 50 سال کے ہو چکے ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کی صحت بہت اچھی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس عمر میں آپ کے موٹا پیٹ ہے اور بہت ساری بیماریاں ہیں، ڈائبٹیز ہیں، تو وہ تعلق کدھر گیا پھر؟ پتہ ہے آپ کو جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے ان کے ساتھ اور کون مسلمان ہو گیا؟ ان کے بیٹے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوست تھے۔ اور اس وجہ سے بہت ساری احادیث میں ہمیں کیا ملتا ہے، حضرت عمر اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، جیسے کہ جعفر ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر، ان دونوں کے درمیان کوئی ایک گیپ نہیں تھا جنریشن کا، ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان پتہ کتنا گیپ تھا؟ صرف 11 سال کا۔ ذرا سوچیں پھر کہ والد 40 سال کا ہو اور بیٹا جو ہے وہ 30 سال کا ہو، وہ دونوں ایک ساتھ گیمز کھیل رہے ہیں، چاہے وہ کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو، یعنی والد اور بچے کے درمیان کوئی جنریشن کا گیپ نہیں ہے، صرف 10 سال کا گیپ ہے۔ اور ایک اور بات، میں اس کو کوئی فلسفی بات نہیں بنانا چاہ رہا، ویسے میں خود اس پر یقین نہیں رکھتا جو ایک ہم بات کہتے ہیں کہ ایک جنریشن گیپ ہوتی ہے۔ یہ جو گیپ آتا ہے نا، یہ والدین کی طرف سے آتا ہے کہ وہ ذرا آؤٹ آف ٹچ ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری جنریشن ہے، مجھے نہ پتہ ہو ان کی چیزوں کا، وہ ساری چیزیں میں اپنا سکتا ہوں یا سمجھ سکتا ہوں جن میں آج کے نوجوان ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ میری جسامت، میرا چہرہ اس سب سے نہیں لگے گا کہ مجھے یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش تو کر سکتا ہوں کسی نہ کسی چیز میں ان کے ساتھ ملنے کی، کہ کیا چیزیں وہ سن رہے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کی میسیجز کا انداز کیسا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک والد ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کو کیسے یوز کرتے ہیں، اگر وہ 50 یا 60 سال کا ہے
اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ کیسے استعمال ہوتا ہے، کیسے ہاٹ میل میں اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو چاہیے کہ اپنے بچے کو ای میل بھی کرے. یہ سب کچھ ممکن ہے. سو یہ جو جنریشنل گیپ ہوتا ہے نا، یہ تب ہی پیدا ہوتا ہے جب والدین کہتے ہیں کہ یار ہم میں اور ہمارے بچوں میں تو کچھ کامن ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہ رہے ہیں نا، اگر آپ یہاں ہوتے نا تو یہی چیز آپ کو بھی فرماتے. اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ اس حدیث میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالعیال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے تمام لوگوں میں. اور حضرت انس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ان کا خود کا ایکسپیرینس تھا، جس کو قرآن مجید میں آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سو میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں حضرت انس کا. اب حضرت انس کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کو ابو عمیر کہا جاتا تھا، اور ابو عمیر کے پاس ایک چھوٹا پرندہ تھا جس کا نام تھا النغیر. یعنی ایک بچے کے پاس ہوتا ہے نا اس کے کھلونے، ٹیڈی بیئر وغیرہ، اور جس کے بغیر بچپن میں وہ سوتے ہی نہیں ہیں، ان کو وہ کھلونا چاہیے ہوتا ہے، یا کوئی اور کھلونا، یا مکی ماؤس، یا اس طرح کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں. سوچیں ذرا، وہ خاص ان کا پالتو جانور یا ان کا کھلونا ایک دم سے خراب ہو جائے، یا جو ان کا جانور ہے وہ بیمار ہو جائے، یا پھر ورسٹ کے سینیریو میں وہ فوت ہو جائے. اب اس سے اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ اب بتا کہ آپ جا کے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، قضاء و قدر، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ اس نے فوت ہونا ہے. دیکھا جائے تو یہ آپ نے سچ بات کہی ہے، لیکن بچوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بچے کو پیار چاہیے، اس کو کچھ چاہیے جو اس کو خوش کرے فوراً، جو اسے بات کر سکے، اور وہ بھی بات اس ٹاپک پہ کرے جو بچہ سننا چاہ رہا ہے. وہ اس کے ذہن میں اور کچھ بھی نہیں چل رہا ہوتا، صرف اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. سو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے نا، یہ اچھا ہے، یہ برا نہیں ہے کہ آپ اس بندے کی اچھی باتوں کے بارے میں جا کے بات کریں. آپ جاتے ہیں، اس سے ہمدردی کرتے ہیں، اور جا کے کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ اچھا تھا. مجھے یاد ہے ایک دن میرے پاس آیا تھا اور اس نے میری یہ مدد کی تھی. یہ نہ سوچے کہ یار میں نے اس کو ریمائنڈ نہیں کروانا، نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس ساتھی کی باتیں بتائی جائیں. سو اس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ سلم اس بچے کو جا کے ملتے ہیں. آپ کے ذہن میں جنگیں بھی ہیں، بدر بھی ہے، احد بھی ہے. آپ وسلم کے ذہن میں اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی چیزیں آ رہی ہیں. آپ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. لیکن آپ وسلم کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس سب کے باوجود، اور وہ سوال کیا تھا کہ عمیر اتنے افسردہ کیوں ہیں، وہ کیوں رو رہے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آئے عمیر، ہم ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اب ہم بیسکلی روایت کی بات کر لیتے ہیں کہ اصل میں اس کا کرکس کیا ہے. عن انس قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. دیکھیں سبحان اللہ کیا تعارف کروا رہے ہیں. وہ اپنے اس نیریٹیو کو نا ایک انٹروڈکشن دے رہے ہیں. سو بیسکلی وہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ بہت زبردست تھا. یعنی وہ بیسکلی کہنا چاہ رہے تھے جو قرآن کی آیت ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بیسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے اپنی طرف سے. وَكَانَ لِي أَخ، وہ میرے بھائی کے لیے، میرا ایک بھائی ہے. یہاں پہ آ رہا ہے ان کا پرسنل ایکسپیرینس. يُقال له ابو عمیر وهو فطیم، جنہوں نے ابھی ہی دودھ پینا چھوڑا تھا. ہو سکتا ہے 2.5 سال 3 سال یا 4 سال کے ہوں، بہت چھوٹے تھے ان کے بھائی. آگے یہ فرماتے ہیں كان اذا جاء، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آ کے ابو عمیر کو ملتے تھے. اور جب وہ اس وقت آئے اور ملے تو انہوں نے یہ فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اور اگین میرے ذہن میں جو بات آتے ہیں نا اس حدیث کو سن کے، یہ جو الفاظ آتے ہیں کان اذا جاءنا، اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ بار بار آتے تھے، مطلب ایک تعلق تھا، اور یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ ابا عمیر کیا ہوا نغیر کو. آپ وسلم کو پتا تھا کہ کیا ہوا ہے نغیر کو. نغیر جو ان کا پرندہ ہے وہ فوت ہو گیا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ بچوں سے ان کے تھیم کے بارے میں بات کرنی ہے. سو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کر رہے ہوں نا تو وہ اس کے مطابق بات ہو، وہ بات سننا چاہ رہا ہو. سو آپ بعضوں کا سوال اس وجہ سے نہیں پوچھتے کہ آپ کو جواب چاہیے ہوتے ہیں، صرف یہ شو کروانا ہوتا ہے کہ یار آپ کو بھی کنسرن ہے، آپ اب کیسے ہیں، آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حالات کیسے چل رہے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ اس سے پوچھیں، چاہے وہ کوئی جواب دے یا نہ دے آپ کو، لیکن اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار آپ کو کنسرن ہے اور آپ نے اپنا کنسرن دکھایا ہے. نہ صرف ایک دفعہ بلکہ جب بھی آپ آتے ہیں آپ پوچھتے ہیں. سو یہ کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی تھے، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، او ابا عمیر تمہارا نغیر کدھر گیا. اور نغیر جیسے کہ میں نے بتایا ان کے چھوٹے سے پرندے کا نام تھا. سو ترمذی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کو ان کی کنیا سے پکارا. ان کو وہ عمیر نہیں کہا جاتا تھا،
لیکن ان کو یہ فیل کرانا کہ وہ بچے نہیں، وہ بڑے ہو گئے ہیں، آپ ابا عمیر ہیں، اس سے بچہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے اکنالج کیا جا رہا ہے. سو انہوں نے پکارا بچے کو اس کی کنیت سے، اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس نے پیار سے ایک پرندے کو پالا جو کہ اب فوت ہو گیا ہے. سو اب وہ بچہ جو ہے وہ غم میں ہے. اب اس کے لیے آپ وسلم نے اس سے کیا پوچھا کہ ان کے پالتو جانور کے ساتھ کیا ہوا ہے انو غیر. اور آپ کو پتہ پھر ابن حجر اور جو دوسرے بڑے محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کے اوپر کیا تشریح لکھی ہے کہ اس حدیث سے ہمیں بہت سارے فوائد ملتے ہیں، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ ایسے سوال پوچھیں جن کے جوابات آپ کو پتہ ہوں، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہونی چاہیے کہ اگلے بندے کو آپ کمفرٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو نا، اگر اگلے بندے کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اپنے طریقوں کو کم کر دیں. آپ وسلم کو پتہ ہے کہ ابو عمیر کا جو پرندہ وہ فوت ہو گیا. آپ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے خود کے بیٹے فوت ہوئے، آپ وسلم کے خود کے کزن فوت ہوئے، آپ وسلم کے تایا فوت ہوئے، حضرت ابو طالب فوت ہوئے جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ وہ ہے ایموشن، احساس. یہ چیز وہ بچوں میں ڈالنا چاہ رہے تھے، وہ یہ بچوں کو دکھانا چاہ رہے تھے، اور یہ بڑی زبردست بات ہے. اور ان بچوں کو یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ غمگین ہونا زندگی کا ایک حصہ ہے. یا آپ نے جانور کے لیے بھی غم کرنا، اس میں کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے اس کے اوپر جو کہ قیامت تک رہے گی. بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں. اور وہ حدیث کیا ہے؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اب اس سے زیادہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. ہمیں اس پرندے کا نام نہ پتہ ہوتا، لیکن وہ پرندہ بھی مشہور ہوا اور اس کو پالنے والا بھی. اور یہ سب کس لیے ہوا؟ کیونکہ ایک بچے کو اپنے پرندے سے محبت تھی. ایموشنل بلاک بنانا یہ بہت ضروری ہے. سوچیں آپ جج ہیں، آپ سے کوئی آ کے یہ کہے، آپ نے کوئی حکم کرنا ہے، آپ حاکم ہیں، ایک عورت ہے جو شادی شدہ ہے اور وہ آپ کے پاس آ کر یہ کہے میں نے زنا کیا ہے، اور وہ 4 دفعہ کہے، آپ کیا کریں گے؟ یقیناً آپ جو قرآن و سنت کا فیصلہ ہے اس پر عمل کریں گے. آف کورس ان کو سزا دی جائے گی. لیکن آپ وسلم کے کیس پر انہوں نے دیکھیں کیا فیصلہ کیا یہاں پہ، حکمت بھرا فیصلہ. اور ایسا پتہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس عورت کا بچہ تھا. سو میرے بہنوں اور بھائیوں ذرا اس بات کو سوچیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ اپنی والدہ کو پھر کبھی نہیں دیکھے گا. جب وہ 3 سال کا ہوگا یا 4 سال کا یا 5 سال کا، اس کی ماں نہیں ہوگی وہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی جو سال ہیں وہ کتنے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، خاص کر کے ماں اور بچے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے یہ وقت کہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیے، اپنی ماں کا پیار لے، اپنی ماں کی کیئر میں رہے، اپنی ماں کی شفقت میں رہے. وہ ماں جو کہ فوت ہونے والی. آپ سوچ سکتے ہیں بات. ہو سکتا تھا کہ وہ عورت بھاگ جاتی جب اس کو ریلیز کر دیا گیا. وہ عورت جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ پہ نہیں تھی، وہ اس کو قید نہیں کیا گیا، اس کو ڈیٹین نہیں کیا گیا، اس کو سیکیورٹی تھریٹ نہیں سمجھا گیا. اس عورت نے جمعے کی نمازیں پڑھیں، وہ مسجد جایا کرتی تھی، وہ بازار جایا کرتی تھی سامان لینے، چیزیں لینے، دودھ لینے، اور ہر کسی کو پتہ تھا کہ اس عورت کا کیا ماجرا ہے. لیکن اس عورت کی حفاظت کی گئی، اس کا خیال رکھا گیا، اس کی عزت اور آبرو کا خیال رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس عورت کا بچہ تھا. سوچیں آپ وسلم کہ کیا ہی رحمت ہے. اب سوچیں اس بندے کے ساتھ کمپیئر کریں اس کو جو کہ پیدا ہی مارنے کے لیے ہوا تھا، پھٹنے کے لیے پیدا ہوا، اور دوسری طرف وہ ہے جس نے زنا کیا. ایسا کوئی نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا 24 گھنٹے. زنا کرنا شادی کے دوران. اور اسی وجہ سے خالد بن ولید، آپ یہ بات سمجھیں گے انشاءاللہ کہ کیوں خالد بن ولید نے اس عورت کو سر پر مارا تھا اور اس عورت کے سر سے خون نکلنے لگ گیا تھا. غصے سے انہوں نے ایسا کیا اور ان کو لگا کہ یہ ڈس رسپیکٹ ہے. یہ تھے حضرت خالد. وہ ہمارا رویہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم بھی ایسی کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہ ہے رحم والا، رحیم والا، خلق العظیم والا، رحمت للعالمین والا. وہ کہتے ہیں کہ اے خالد، واللہ اس نے توبہ کی ہے، اور اس کی توبہ ایسی ہے کہ اگر اس کی توبہ کوئی چادر بنائی جائے اور یہ تمام چادر جو ہے تمام صحابیوں کے سر پر ڈالی جائے نا، جو کہ تقریباً 2000 وہاں پہ صحابی موجود تھے، تو یہ تمام چادر ان تمام کو کور کر دے گی، آپ کو بھی ملا کے. خالد ہمیشہ فوکس کرتے ہیں ہم اس ماں کے اوپر اس واقعے میں. سوچیں اس بچے کے بارے میں. میں آخری بات کروں گا انشاءاللہ اس بارے میں. آپ اس بچے کے بارے میں سوچیں، جب وہ بچہ بڑا ہوتا تو وہ کیسے پروان چڑھتا، اس کے دل میں کتنی محبت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کیا 3 یا 4 سال کے لیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے. کیا وہ یاد نہیں رکھے گا اپنی ماں کو؟ وہ ماں
جس نے توبہ کر لی اپنے مرنے سے پہلے. سوچیں یہی بچہ جب بڑا ہو رہا تھا دوسرے بچوں کے ساتھ، اور دوسرے بچوں کو پتہ ہے کہ اس بچے کا کیا قصہ ہے، آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ بچے اس کو دیکھیں گے یار یہ کون ہے، یا پھر وہ اس کی عزت کریں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے، اور جو اس نے اپنی والدہ کو کھویا وہ محبت اب سارے اس کے دوست اس کو دیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، وہ یاد رکھیں گے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ ایک اچھی عورت تھی، مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی. سوچا آپ نے کبھی ایسا؟ کبھی آپ نے ایسے قصوں کی گہرائی میں جا کے یہ ساری چیزیں سوچی ہیں؟ اور یہ خاص کر کے اسے لازمی نہیں کہ حدیث میں مینشن ہو، یہ آپ کو سیرت میں ملتے ہیں، لیکن ہم سوچنے پہ مجبور ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسلام کے بارے میں ایسے سوچیں، حدیث کے بارے میں ایسا سوچیں، اپنے ہیریٹیج کے بارے میں، اپنے وراثت کے بارے میں ایسے سوچیں، اپنے ورثے کے بارے میں اس طرح سے سوچیں. اگر آپ ایسے سوچیں گے نا تو آپ کے اندر رحم آئے گا، آپ زیادہ نرم ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کے بچے کے لیے نہ ہو، آپ کی کوئی ابھی شادی نہیں ہوئی، لیکن اپنے والد کے لیے سوچیں، اپنی والدہ کے لیے سوچیں، اپنی بہن کے لیے سوچیں، اپنے بھائی کے لیے سوچیں، پوری انسانیت کے بارے میں سوچیں. یہ ہے رحمہ، یہ ہے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ رحم کرنے والا تھا، آپ کا اخلاق خلق العظیم تھا، آپ رحمت للعالمین تھے لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ آپ اپنی باڈی لینگویج سے بھی یہ ثابت کرتے. میں جی پی میں تھا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، اور میں نے ایک میگزین وہاں دیکھا، اور وہاں پہ بیسکلی ایک آرٹیکل تھا کہ بچوں کو مساج کرنی چاہیے، اور بچوں کو مساج کرنے سے کتنا اچھا اثر ہوتا ہے ان پہ. اور وہ آرٹیکل جو تھا وہ کافی لمبا تھا کہ کیسے ان کو مساج کرنی چاہیے، کیسے ان کو پیار سے سہلانا چاہیے اینڈ آل دیٹ. اور پتہ آخر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ وہاں یہ لکھا تھا کہ ریسرچ اسٹڈیز میں یہ آیا ہے، جو کہ اینیمل کنگڈم اور کراس کلچرل اسٹڈیز ہیں نا، وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ نومولود بچے جن کو پیار سے شروع میں رکھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی مساج کی جائے، وہ زیادہ ہیلتھی ہوتے ہیں. اور ان چیزوں کو جو میں کہنے والا نا، ان کو ذرا نوٹ کریں. اور ان کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں نا، وہ ان کی طرف کم اگریسو اور کم وائلنٹ ہوتی ہیں. ذرا بومبنگ کے بارے میں سوچیں، اور ان سوسائٹیز کے بارے میں سوچیں جو کہ کم اگریسو اور وائلنٹ ہے، اور ان بچوں کے بارے میں سوچیں جن کی بچپنا جو ہے وہ برا گزرا ہے، بچپن میں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور ان بچوں کے بارے میں سوچیں جن کا بڑا دھیان رکھا گیا ہے، ان کو پیار کیا گیا ہے، اور ان کو بچپن میں محبت ملی ہے. اور اس سب کو سوچنے کے بعد اب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں کی ہیں، جس کی وجہ سے ایک معاشرہ پرسکون ہوا، بچوں میں ایموشنل بلاک آیا، اور ان کے اخلاق بہتر ہوئے. سوچیں ذرا اس بارے میں. صرف بالوں کو سہلانا یہی کافی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا. عبداللہ بن جعفر یہ وہ صحابی ہیں جن کے والد ان سے صرف 11 سال بڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ یہ فرماتے ہیں، یہ اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ علی رأسی، میرے خیال سے 3 دفعہ. اب وہ بڑے ہو چکے ہیں، تب وہ بچے تھے. وہ اس بات کو بھی یاد کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر مسح کیا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا جب میں چھوٹا تھا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ انہوں نے 3 بار کیا تھا. جیسے کہ ایک عورت بہت اچھے طریقے سے یاد رکھے گی کہ کس طرح کتنی مرتبہ اس کے خاوند نے اس کو مارا تھا، اس کو دھتکارا تھا. اسی طرح بچہ بھی یہ بات یاد رکھتا ہے کہ اس کو بچپن میں کتنی دفعہ مار پڑی تھی، اس کو رلایا گیا تھا، یا اس کو پیار کیا گیا تھا. اس طرح دیکھیں حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان کو یہ بات بہت اچھے سے یاد ہے. بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر سہلا رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی فرما رہے تھے، وہ حضرت عبداللہ کو یاد بھی ہوگی. وہی فرماتے ہیں کہ ان کی مسح کرنے کے بعد فلما مسح قال اللہم اخلف جعفرا فی ولدی، کیونکہ حضرت جعفر جو ہیں ان کے والد شہید فوت ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت جعفر کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کی اولاد کے لیے، جس میں حضرت جعفر بھی شامل ہیں. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سب کے بعد وہ کتنے چھوٹے ہوں گے اس وقت، ان کو یہ سب یاد ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے اس وقت بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ میرے ماتھے کو، میرے سر کو سہلایا تھا، اور یہ 3 دفعہ انہوں نے کیا تھا. اور یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے مجھے دعا دی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ کتنی چیزیں یاد رکھ سکتا ہے. کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہے گا. کوئی بھی وربل ابیوز ہو یا کوئی بھی لڑائی ہو رہی ہو گھر میں والدین کی، جو بچہ نا اس کے ذہن میں وہ چیز رہے گی وہ ہمیشہ. مجھے یاد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اس طرح کی چیزیں یاد ہوں گی بچپن میں، بہت ساری چیزیں جب میں 5 یا 6 سال کا تھا. ہاں اتنی گہرائی سے یاد نہیں، لیکن ایک یاد ہے. اور آپ کو پتہ ہے، اور اس بات کا آپ کو علم ہوگا، وہ لوگ جو سائیکالوجی اسٹڈی کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نا جو ہماری میموری ہے نا، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، لانگ ٹرم میموری اینڈ شارٹ ٹرم میموری.
لانگ ٹرم میموریز ایسی میموریز ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی یاد جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہ جائے اور بڑے عرصے تک رہے. سو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہمیشہ یاد رکھیں نا، لانگ ٹرم میموری میں رکھیں، آپ کو ریپیٹ کرنا چاہیے آیات کو، جیسے قل هو اللہ احد پڑھتے رہیں 3-4 دفعہ. سو ایک طریقہ شارٹ ٹرم میموری کو لانگ ٹرم میموری میں کنورٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کی دہرائی کرتے رہیں بار بار. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ ان چیزوں کو کسی اچھی یا دکھ دینے والی انسیڈنٹ کے ساتھ لنک کریں. آپ کو کوئی گانا بہت پسند تھا، وہ اس وجہ سے یاد ہے کہ آپ 20 سال کے تھے، آپ فلانی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، اور جب بھی آپ وہاں سے گزرتے ہیں آپ کو میوزک یاد آ جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں یار کاش کہ میں اس دور میں واپس چلا جاؤں. یا اب جب آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کو یاد ہے کہ شروع کے دن میں آپ کہاں گئے، کیا کیا. آپ جب دوبارہ ایک عرصے بعد وہاں سے گزرتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کو یاد آ جاتی ہیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی یہاں پہ ایک چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں پازیٹیو ایسوسیشن کرنا چاہ رہے تھے. سو وہ آپ کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی دے رہے ہیں، اور قرآن بھی سکھا رہے ہیں اور حدیث بھی سکھا رہے ہیں. یہ سب چیزیں کر رہے ہیں پیار کرنے کے ساتھ ساتھ، آپ کے سر پہ مسح کرنے کے ساتھ.